أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك كما متعنا وسط الإنس والجن بعضهم ببعض نولي من الولاية بعض الظالمين بعضا على بعض بما كانوا يكسبون. جیسا کہ ہم نے نافرمان انسانوں اور نافرمان جناتوں کو ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے والا بنایا، ہم بعض ظالموں کو بعض کا معاون اور مددگار بنا دیتے ہیں ان کے کرتوت کی وجہ سے، یعنی نافرمانی کی وجہ سے. یعنی جس طرح انسان جو نافرمان ہے شیاطین سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس طرح شیاطین بھی انسان سے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو شیطان انسان سے فائدہ یہ اٹھاتا ہے کہ انسان شیطان کا مقتدی بن جاتا ہے اور شیطان مقتدا بن جاتا ہے، اور انسان شیاطین سے فائدہ یہ اٹھاتا ہے کہ شیاطین گناہ کے کاموں کو بنا سوار کر کے پیش کرتے ہیں، انسان اس کو اپنے اختیار سے انجام دیتا ہے نا، اپنے اختیار سے اس کو کرتا ہے، ارتکاب کرتا ہے. تو دونوں ایک دوسرے سے جس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی طرح دنیا کے اندر ہم نے بعض ظالموں کو بعض کا معاون اور مددگار بنا دیا ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے سرداران قریش کافر و مشرک تھے، سب ظلم میں یا کفر میں اور شرک میں ایک دوسرے کا تعاون کیا کرتے تھے. نبی کی مخالفت میں، صحابہ کرام کو ایذا پہنچانے میں، تکلیف پہنچانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں ایک دوسرے کا تعاون کیا کرتے تھے. آج بھی جب اسلام کے خلاف محاذ بنتا ہے، جو اعدائے اسلام ہیں، جو مشرکین ہیں، جو کافرین ہیں، نافرمان لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ سب ایک دوسرے کا تعاون کرنے لگتے ہیں، ہے نا. تو فرمایا کہ ہم نے بعض ظالموں کو بعض کا معاون اور مددگار بنا دیا ان کے کرتوت کی وجہ سے. یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم من مجموعکم الصادق بالانس او رسل الجن نذرهم الذين يسمعون كلام الرسل فيبلغون قومهم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. اے انسان اور جنات کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے جو تمہارے سامنے میری آیات بیان کرتے تھے اور تم کو ڈراتے تھے اپنے اس دن کی ملاقات سے؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں اپنے خلاف، یعنی انہوں نے کہ آپ نے قد بلغنا کہ آپ نے بھیجا تھا ہمارے پاس، آپ نے بھیجا تھا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا ہمارے پاس. یا قد بلغنا کہ انہوں نے کیا ان رسولوں نے ہم تک پیغام پہنچایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈالا اور وہ ایمان نہیں لائے، اور وہ گواہی دیں گے اپنے خلاف کہ وہ کافر تھے اور وہ اس کے منکر تھے، وہ کافر تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں اور جناتوں سے مخاطب ہو کر کے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس میری آیتیں بیان نہیں کی جاتی تھی؟ رسول بیان نہیں کرتے تھے؟ کیا تم کو قیامت کے دن سے ڈراتے نہیں تھے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ سوال کرے گا اولین و آخرین تمام انسانوں سے، انسانوں کی جماعتوں سے، جناتوں کی جماعت سے، تو اس کے جواب میں کوئی چارہ کار رہے گا نہیں. لوگ اپنے خلاف گواہی دیں گے، ہے نا، کہ ہاں کیا ہے رسول آئے تھے، رسول نے ہم تک پیغام پہنچایا تھا، آپ نے ہمارے پاس رسول بھیجا تھا، آپ نے ہمارے پاس رسول بھیجا تھا. یہ اعتراف کریں گے اور اپنے خلاف گواہی دیں گے. ٹھیک ہے، اتنی بات ہو گئی. اب یہاں پر دیکھیے ذرا تشریح. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے؟ کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے، اے انسان اور جنات کی جماعت، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے؟ تو منکم جو مرجع ہے وہ انسان بھی ہے اور جنات بھی ہے. اب سوال یہ ہے کہ رسول تو صرف انسانوں میں سے آئے ہیں، جناتوں میں سے تو آئے نہیں ہیں رسول. یہاں پر منکم سے مراد انسان اور جنات دونوں ہیں. پتہ چل رہا ہے کہ رسول انسان میں سے بھی ہیں اور رسول کیا ہیں؟ جناتوں میں سے بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ سوال پیدا ہوا. سوال کیا ہوا کہ اللہ نے رسول بھیجا ہے صرف انسانوں میں، جنات میں کوئی رسول نہیں آیا ہے. ٹھیک، یہ طے ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کلی بات ہے، اس میں کوئی جزئی نہیں. کلی بات ہے، اصولی بات ہے کہ رسول انسانوں میں سے آئے ہیں، جناتوں میں نہیں. لیکن یہاں پر جو عبارت ہے یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم،
کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے اے انسان اور جنات کی جماعت. تو مخاطب انسان بھی ہیں، مخاطب کیا ہیں؟ جنات بھی ہیں. اور آگے منکم ہے. پتہ چل رہا ہے اس آیت سے کہ جس طرح انسانوں میں رسول آئے ہیں اسی طرح جناتوں میں بھی رسول آئے ہیں. سمجھا؟ لیکن نہیں، کیا ہے؟ نہیں، رسول صرف انسانوں میں سے آئے ہیں. ٹھیک. اب کیا ہوگا؟ منکم سے مراد کیا ہوگا؟ منکم کی ایسی تشریح آپ کیجئے، منکم سے کہ ایسی تشریح کی جائے کہ آپ واضح کر دیجئے کہ منکم کیا ہے کہ رسول صرف انسان ہی میں سے آئے ہیں، جناتوں میں سے نہیں. یہ واضح ہو جانا چاہیے. تو منکم کی تشریح کر رہا ہے کیا کہ من مجموعکم الصادق بالانس، یعنی منکم جو ہے، سمجھا؟ منکم جو ہوا نا، تو اس سے مراد تو پورا مجموعہ ہے. کیا ہے؟ پورا مجموعہ ہے. یعنی یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم ہے نا، تو عبارت بن جائے گی الم یاتکم رسل من مجموعکم الصادق بالانس، یعنی تمہارے مجموعے میں سے جو انسان پر صادق آتا ہے. کیا مطلب؟ کہ اے انسان اور جنات کی جماعت، کیا تمہارے مجموعے میں سے ہم نے رسول نہیں بھیجا؟ اور ایسا رسول جو انسان میں سے ہو. سمجھا؟ ایسا رسول جو انسانوں میں سے ہو. یہ تشریح ہو جائے. کیا ہو جائے گی؟ منکم کی تشریح کیا کر دیں گے؟ من مجموعکم الصادق بالانس، یعنی تمہارے مجموعے میں سے، یعنی انسان اور جنات کا مجموعہ ہوا نا، اکٹھی پورا. سمجھا؟ انسان اور جنات کے تمام افراد. تو من مجموعکم، تمہارے مجموعے میں سے ایسے افراد کو رسول بنا کر کے نہیں بھیجا جس پر انسانیت صادق آئے. یہ مراد. ٹھیک ہے؟ اور وہ صرف انسان ہی ہو سکتے ہیں. کیا ہو سکتے ہیں؟ انسان ہی ہو سکتے ہیں. ٹھیک. یہ تشریح کر دیں گے تو وہ سوال کیا ہو جائے گا؟ پیدا نہیں ہوگا. اب سوال یہ ہے پھر منکم جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا؟ تو ایسا ہوتا ہے. کیا ہو؟ ایسا ہوتا ہے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ دو سمندر دو دریا ساتھ ساتھ چلتے ہیں، دریائے شور اور دریائے میٹھا ہے نا، شیری. دریائے شور اور دریائے شیری ساتھ ساتھ چلتے ہیں. بینہما برزخ، دونوں کے درمیان ایک روک ہے، ایک کا پانی دوسرے میں ملتا نہیں ہے، دوسرے کا پانی اس میں ملتا نہیں. یخرج منہما اللؤلؤ، اور نکلتا ہے ان میں سے موتی. سمجھا؟ اب یہاں پر جو موتی نکلتا ہے تو دریائے شور سے نکلتا ہے، دریائے شیری سے نہیں. موتی کہاں نکلتا ہے؟ سمندر میں. موتی کہاں سے نکلتا ہے؟ سمندر میں سے. دریا میں سے نہیں نکلتا ہے موتی. ٹھیک ہے؟ گنگا کہاں سے کہاں، ہریدوار سے کہاں کہاں گنگا بہہ کے جا رہی ہے، لیکن کہیں موتی کا ذخیرہ نہیں. تو موتی سمندر سے نکلتا ہے، دونوں دریا سے موتی نہیں نکلتا ہے. لیکن ضمیر کیا استعمال کیا گیا؟ منہما. کیا ہوگا؟ یخرج منہما، کہ ان دونوں سے موتی نکلتا ہے، حالانکہ دونوں سے نہیں نکلتا ہے. تو ان میں سے نکلتا ہے جو موتی نکالنے کے لائق ہے. کیا ہے؟ جو موتی نکالنے کے لائق ہے. یہ بن جائے گی تشریح، ہے نا. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، دو دریا ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ان کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک کا پانی دوسرے سے ملتا نہیں ہے، اور ان میں سے جو دریا لائق ہے موتی نکلتا ہے نا. ان میں سے جو دریا موتی کے لائق ہے اس میں سے موتی نکلتا ہے. تو ان دونوں سے نہیں نکلتا ہے بلکہ ان میں سے کسی ایک سے نکلتا ہے، اور وہ دریائے شور ہے. تو جس طرح وہاں ہما استعمال کیا گیا، جس طرح وہاں ہما استعمال کیا گیا اور مراد ہوا ایک دریا، دریائے شور، اسی طرح یہاں منکم استعمال ہوا ہے. کیا ہوا؟ منکم استعمال ہوا ہے، اور مراد اس سے انسان ہے. مراد اس سے کیا ہے؟ انسان ہے. آیا سمجھ میں؟ مراد کیا ہے اس سے؟ انسان ہے، جنات نہیں ہے. لہذا رسول جو آئے ہیں وہ انسانوں میں سے آئے ہیں، جنات میں سے نہیں. تو جس طرح وہاں ہے کہ دونوں دریا مراد نہیں ہے منہما سے، بلکہ دریائے شور مراد ہے، دونوں دریا میں سے
ایک دریا، اسی طرح یہاں جو منکم ہے انسان اور جنات دونوں مراد نہیں ہے، بلکہ انسان اور جنات کے مجموعے میں سے جو رسالت کے لائق ہے، جس پر رسالت صادق آتا ہے، یعنی انسان اور بشر، سمجھا، وہی مراد ہے۔ آیا سمجھ میں؟ تو عبارت کا ہے تشریح جب کر دیں گے منکم سے کی تشریح من مجموعکم الصادق بالان سے، یعنی تمہارے مجموعے میں سے، تمہارے مجموعوں میں سے جو انسان پر صادق آتا ہے، رسول نہیں آئے تھے تمہارے مجموع، یعنی انسان اور جنات کے مجموعوں میں سے رسول نہیں آئے، یعنی ایسے رسول جو انسان میں سے کیا ہوں، انسان میں سے ہوں۔ تو جس طرح یخرج منہما میں دونوں دریا مراد نہیں، دونوں دریا سے موتی نہیں نکلتا، حالانکہ تثنیہ ضمیر استعمال کیا گیا، تو یہاں بھی گرچہ جمع ضمیر استعمال کیا گیا لیکن اس سے مراد انسان ہی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی رسول بنائے ہیں، جناتوں میں سے نہیں۔ یہ کلیئر ہوا؟ دوسری تشریح اگر کریں گے، سمجھا، دوسری تشریح بھی اگر کرتے ہیں، رسالت کا معنی لغوی اگر لے لیتے ہیں، رسالت کا معنی کیا ہے، لغوی لے لیتے ہیں، تو کوئی دقت کی بات نہیں، سمجھا۔ رسالت کے معنی پیغام پہنچانے والا، رسالت کا معنی کیا ہے، پیغام پہنچانے والا۔ تو یہ پیغام پہنچانے والا انسانوں میں بھی آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تمام انبیاء آئے، تمام انبیاء کے نمائندہ ان کی امتی مختلف جگہوں پر گئے، سمجھا۔ تو پیغام پہنچانے والے تو آئے کہ نہیں آئے، اللہ کا پیغام پہنچانے والے انسانوں میں بھی، اور اللہ کا پیغام پہنچانے والے جناتوں میں سے بھی ہوئے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنات ایمان لائے، سورہ جن کا واقعہ ہے، جنات ایمان لائے، اور انہوں نے اپنی قوم کو جا کر کے ڈرایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا تعارف کروایا۔ تو جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جنات ایمان لائے تھے، وہ آپ کے پیغام کو لے کر کے اپنی قوم میں گئے نا، تو یہ بھی پیغام پہنچانے والے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو انسانوں میں ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بھیجا، اپنا پیغام پہنچانے والا، رسول کے معنی رسول پیغام پہنچانے، لغوی معنی لو ہے نا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچانے والا انسانوں میں ڈائریکٹ بھیجا، اور جناتوں کے اندر بھی پیغام پہنچانے والے ہوئے، بہی طور کہ وہ انسانوں پر ایمان لا کر کے اور انسان کی باتوں کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان پر وحی اتارا تھا اس وحی پر ایمان لا کر کے، اور وہ اپنی قوم کو تبلیغ کرنے والے، اپنی قوم کو پہنچانے والے ہو گئے۔ جنات ایمان لائے حضور پر اور پھر اپنی قوم کے پاس گئے تبلیغ کے لیے، سمجھا کیا ہے، انا سمعنا کیا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ، کہ لوگ ایمان لائے وادی نخلا میں حضور کی تلاوت کو سنا، جنات پھر اپنی قوم کے پاس گئے اور کہا ہم نے ایک تعجب خیز قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو رشد کی طرف لے جاتا ہے، ہدایت کی طرف لے جاتا ہے، فآمنا بھی، ہم ایمان لے آئے اس پر، سمجھا۔ تو یہ جو جنات آئے، حضور کا کلام سنا اور پھر ایمان لا کر کے اپنے قوم کے پاس جب گئے اور تبلیغ کیا، تو یہ بھی ایک طرح سے رسالت نہ ہوا، پیغام پہنچانا ہوا۔ تو جب یہ معنی مراد لیں گے تو کوئی اشکال ہی نہیں ہوگا۔ تو یا او رسل الجن، یا جنات کے پیغام رساں، یعنی ان کو ڈرانے والے جو رسولوں کا کلام سنتے تھے اور اپنی قوم کو پہنچاتے تھے، جو رسولوں کا کلام سنتے تھے اور اپنی قوم کو پہنچاتے تھے، یہ مراد لیں گے اگر تو پھر کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ یقصون علیکم آیاتی، وہ تم پر میری آیات بیان کرتے تھے اور تم کو ڈراتے تھے اپنے اس دن کی ملاقات سے، تو وہ لوگ کہیں گے قیامت میں، وہ لوگ گواہی دیں گے ہمارے اپنے خلاف کہ قد بلغنا، کہ اس نے ہم تک پہنچایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے چاہے ہم تک پہنچا، قد بلغنا ہم تک پہنچا۔ قال تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا اور یہ دنیا میں ایمان نہیں لائے تھے، وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور وہ لوگ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ ذَلِكَ إِرْسَالُ الرُّسُلِ اللام مقدرة وهي مخففة أي لأنه لم يكن ربك مهلك القرى بظلم منها وأهلها غافلون، لم يرسل إليهم رسول
युबय्यिनु लहुम वलिकुल्लिम मिनल आमिलीन दरजातुन जज़ाअम मिम्मा अमिलू मिन खैरिन व शर्रिन वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तअमलून बिल याई वत्ताईन। और ज़ालिका यानी इरसाल रसूल, ये रसूलों का भेजना, ये रसूलों का भेजना इसलिए है, ये रसूलों का भेजना इसलिए, यानी अल्लाह तबारक व तआला रसूलों के भेजने की गर्ज़ व गायत बयान करता है। और अन जो है इबारत कुरान की है ज़ालिका अल्लम यकुन, क्या है इबारत? ज़ालिका अल्लम यकुन, और लाम पोशीदा है, असल इबारत हो जाएगी ज़ालिका लिअल्लम यकुन। क्या इबारत हो जाएगी? ज़ालिका लिअल्लम यकुन, और इसकी भी असल हो जाएगी ज़ालिका लिअन्नहु लम यकुन। क्या हो जाएगी? लिअन्नहु लम यकुन। तो अन्ना जो है ये मुसक्कला था, इसको मुखफ़फ़ा कर दिया, ज़मीर हट गई और लाम को हटा दिया और अन रह गया। क्या हो गया? अन रह गया, है ना। माना करेंगे वही पीछे वाला जो लिअन्नहु पोशीदा है, वही माना करेंगे। और ये इरसाल रसूल इसलिए हुआ कि तेरा परवरदिगार, अन से पहले लाम मुक़द्दरा है, लाम पोशीदा है, और अन मुखफ़फ़ा है, असली इबारत है लिअन्नहु लम यकुन। और ये इरसाल रसूल इसलिए हुआ कि तेरा परवरदिगार किसी बस्ती को हिलाक करने वाला नहीं जुल्म की वजह से, जबकि बस्ती वाले गाफिल हों और उनके पास कोई रसूल भेजा न गया हो जो उनके सामने अहकाम बयान करे। यानी बगैर रसूलों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भेजे हुए अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम को हिलाक नहीं किया है। जिस कौम को भी हिलाक किया है दुनिया की तारीख में, तो उन तमाम कौमों के पास रसूल डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पहुंचे, डायरेक्ट भी पहुंचे, है ना। और तब जाकर के अल्लाह ताला किसी को, और वो उन्होंने क्या किया? मुखालफत की, हद से आगे बढ़ गए, हुज्जत ताम हुई, तब अल्लाह ताला हिलाक करता है। तो इरसाल रसूल जो हुआ, अल्लाह ने रसूलों को भेजा हुज्जत ताम करने के लिए भेजा। किसी बस्ती पर अल्लाह तबारक व तआला जुल्म नहीं करता कि बगैर अपना पैगाम और रसा भेजे हुए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उस बस्ती को हिलाक कर दे। वलिकुल्लिम मिनल आमिलीन दरजातुन, और हर अमल करने वालों के लिए दर्जात हैं, उनके आमाल का, यानी खैर हो शर। और तेरा परवरदिगार गाफिल नहीं है उन चीज़ों से जो तुम करते हो, या के साथ और ता के साथ। वतरब्बुकल गनिय्यु अन खल्क़िही व इबादिही ज़ुर रहमा, और तेरा परवरदिगार मालदार है, तेरा परवरदिगार बेनियाज है अपने मखलूक से और उनकी इबादत से, वो रहमत वाला है। अगर चाहे तुमको अहले मक्का हिलाक करना तो वो हिलाक, अगर चाहे तो वो तुमको हिलाक कर दे, और तुम्हारे बाद जो मखलूक को चाहे आबाद कर दे, जैसा कि उसने तुमको आबाद किया, तुमको पैदा किया दूसरे कौम की ज़ुर्रियत से, यानी उनको ले गया, लेकिन अल्लाह ताला ने तुमको अपनी रहमत से वाक़ई रखा। इन्नमा क्या है? अनशाकुम कौमिन मिन ज़ुर्रियति कौमिन आखरीन, यानी अल्लाह तबारक व तआला तमाम मखलूक से और उनकी इबादत से बेनियाज है। तमाम मखलूक अल्लाह की इबादत करने लगे, तहज्जुद गुजार हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अल्लाह ताला को, और तमाम मखलूक नाफरमान हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, नाफरमानी के बावजूद अल्लाह ताला अपनी नेमतों से महरूम नहीं करता। इन यशा युद्धिकुम, ऐ अहले मक्का, तुम अल्लाह के रसूल की बार बार मुखालफत करते हो, अगर अल्लाह ताला चाहे तुमको सफ़े हस्ती से मिटा दे, तुमको हिलाक कर दे और तुम्हारी जगह दूसरे लोगों को ले आए। कमा नशाकुम मिन ज़ुर्रियति कौमिन आखरीना, जैसा कि उसने तुमको दूसरे कौम की ज़ुर्रियत में से आबाद किया है, समझा। यानी तुमको बाकी रखा, उनको ले गया, दूसरी कौमें हलाक होती गई, कौमें आद हलाक हो गई, कौमें समूद हलाक हो गई, कौमें शुएब हलाक हो गई, है ना। मुख्तलिफ कौमें क्या है, हिजाज और शाम के दरमियान मुख्तलिफ कौमें आई और गई, समझा। वादी क्या है, मलका सबा की कौम हलाक हो गई, ठीक है, सबा की कौम हलाक हुई, आद की कौम हलाक हो गई, समूद की कौम हलाक हो गई, लूत की कौम, ये सब तो हिजाज और शाम के इलाके ही में है ना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं हिजाज और शाम की कितनी कौमों को हिलाक कर दिया और तुमको बाकी रखे हुआ है, उनके बाद तुमको आबाद किया है और तुमको बाकी रखे हुआ है। ज़रा इस पर तो गौर करो। अल्लाह कादिर है इस बात पर कि जिस तरह उनको सफ़े हस्ती से मिटा दिया, तुमको भी सफ़े हस्ती से मिटा दे और तुमको हिलाक कर दे, दूसरे लोगों को ले आए, बस। और ऐसे ही जैसा कि नाफरमान इंसान और नाफरमान जिन्नात एक दूसरे से फ़ायदा उठाते हैं, हम बाज़ जालिमों को बाज़ का माविन और मददगार बना देते हैं उनके करतूत की वजह से, नाफरमानी की वजह से। ऐ इंसानों और जिन्नातों की जमात, क्या तुम्हारे पास रसूल, क्या तुम्हारे पास तुम्हीं में से रसूल नहीं आए, यानी तुम्हारे मजमूए में से जो इंसान पर सादिक आता है, और या जिन्नातों के रसूल, जिन्नातों के पैगाम रसा
جو ان کے ڈرانے والے، جو جناتوں کے پیغام رساں، نصرہم جو ان کو ڈرانے والے ہوں، جو رسولوں کا کلام سنتے ہیں اور اپنی قوم کو پہنچاتے ہیں، تمہارے سامنے میری آیات بیان کرتے تھے اور تم کو ڈراتے تھے اپنے اس دن کی ملاقات سے، تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم گواہی دیا اپنے خلاف کہ یہ رسول ہم تک پہنچے تھے، رسول ہم تک پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا اور وہ ایمان نہیں لائے، اور وہ لوگ اپنی قوم کے خلاف گواہی، اپنے آپ کے خلاف گواہی دیں گے، بلا شبہ وہ لوگ کافر تھے۔ یہ ارسال رسول اس لیے ہوا، ان سے پہلے لام پوشیدہ ہے اور ان مخففہ ہے، اصلی عبارت ہے لأنہ، یہ ارسال رسول یعنی رسولوں کو بھیجنا اس لیے ہوا کہ تیرا پروردگار کسی بستی کو ظلم کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتا جبکہ بستی والے غافل ہوں، یعنی ان کے پاس رسول نہ بھیجا گیا ہو جو ان کے سامنے اللہ کی آیات کو بیان کرے، اور ہر عمل کرنے والوں کے لیے درجات ہیں، ان کے کرتوت ان کے اعمال کا خیر ہو یا شر، اور تیرا پروردگار غافل نہیں ان چیزوں سے جو وہ کرتے ہیں یا تم کرتے ہو، اور تیرا پروردگار بے نیاز ہے اپنی مخلوق سے، ان کی عبادت سے رحمت والا، اگر چاہے تو تم کو ہلاک کر دے اے مکہ والو، اور تمہارے بعد ایسی دوسری جو مخلوق چاہے لے آئے، اور تمہارے بعد جو مخلوق چاہے پیدا کر دے، جیسا کہ اس نے تم کو پیدا کیا دوسری قوم کی ذریت میں سے، یعنی ان کو نیست و نابود کر دیا لیکن تم کو باقی رکھا اپنی رحمت کی وجہ سے۔ تو رسول منکم کی تشریح سمجھ میں آ گئی۔ پہلی تشریح یہ ہوئی کہ منکم سے مراد من مجموعکم، یعنی تمہارے مجموعوں میں سے اللہ تعالیٰ نے رسول نہیں بھیجا، تمہارے مجموعوں میں سے رسول بھیجا، اور تمہارے مجموعوں میں سے رسول بھیجا جو رسالت کے حقدار تھے، یعنی انسان، سمجھا، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بھیجا۔ تو منکم ایسے ہی ہو جائے گا جیسے کہ یخرجو منہما، کہ وہاں بھی ضمیر تثنیہ کی ہے لیکن مراد دریائے شور ہے، تو یہاں پر بھی جمع کی ضمیر ہے لیکن مراد انسانوں کے رسول ہے نا، انسانوں میں سے رسول ہے۔ دوسری تشریح یہ ہوئی کہ رسالت کا یہاں پر جو رسول ہے نا، رسول منکم، تو رسول جو ہے تو اس رسول کو کیا ہم لغوی معنی مراد لے لیں گے، یعنی پیغام پہنچانے والا، اصطلاحی رسول نہیں جن پر وحی آتی ہو، جن کو کتاب دی گئی ہو وہ رسول نہیں، بلکہ مطلقاً پیغام پہنچانے والا۔ تو اس اعتبار سے 1,24,000 انبیاء کرام مطلقاً رسول بھی ہیں، وہ پیغام رساں ہیں، ہے نا، اور اس اعتبار سے وہ جنات جو اللہ کے رسول کا کلام سن کر کے ایمان لائے اور دوسروں جناتوں تک پہنچایا، سمجھا، یا اس کے بعد جو سلسلہ جناتوں میں چلا ہوگا کہ ایک ایمان لایا ہوگا اور دوسرے تک پہنچایا ہوگا، وہ تمام پیغام رساں مراد ہو جائیں گے، لہذا کوئی اشکال نہیں ہوگا کہ کیا جناتوں میں سے بھی رسول آئے، ایسا کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ دعا کریں۔